اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو شیخی خور لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حقوق کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کا اختتام بڑے عجیب انداز سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی تکبر کرنے والا ہوتا ہے، جو انسان متکبر ہوتا ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں تکبر ہوگا وہ انسان نہ اللہ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے کما حقہ، اور نہ بندوں کے حقوق کو کما حقہ ادا کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ اگر ہمارے دلوں میں تکبر ہے تو قسم اللہ کی آپ نہ صحیح طور پر اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس جانب بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات ہیں میرے معزز سامعین، اگر میں کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو، شریعت اسلامیہ کا نچوڑ اور خلاصہ اگر کہا جائے تو انہی دو باتوں کے اوپر منحصر ہے۔ شریعت اسلامیہ کا نچوڑ اور خلاصہ انہی دو باتوں پر منحصر ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، دوسری طرف انسانیت کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، چاہے اس کے اندر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ شریعت اسلامیہ یہ نہیں کہتی ہے کہ صرف آپ انسانوں کے حقوق ادا کریں، مسلمانوں کے حقوق ادا کریں، بلکہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے انسانوں کے حقوق ادا کریں۔ مسلمان بھی اس میں آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ لہذا آج کے اس فرقہ پرستی کے دور میں جہاں پر انسانیت کے ذہنوں میں زہر کو گھولا گیا ہے، ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انسانیت نوازی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کریں، اپنے بہترین اخلاق کو انسانیت کے سامنے پیش کریں تاکہ انسانی اسلام کی تبلیغ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہو۔